یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج راجیہ سبھا میں خواتین بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی قانون اور انصاف وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا کہ یہ پالیسی بنانے میں خواتین کو زیادہ نمائندگی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت خواتین استحکام کے لیے مختلف اسکیمیں چلا رہی ہے۔ ابھی راجیہ سبھا میں ناری شکتی وندن ایکٹ بل پر بحث جاری ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی لوک سبھا ممبران کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے خواتین بل کو لوک سبھا میں پاس کرانے کے لیے سبھی پارٹیوں کے لیڈران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ کل بھارت کی سنسدیہ یاترا کا ایک سورنم پل تھا اور اس سورنم پل کے حقدار اس سدن کے سبھی سدسیہ ہیں، سبھی دل کے سدسیہ ہیں، سبھی دل کے نیتا بھی ہیں۔ اس سے قبل لوک سبھا نے کل 128ویں آئینی ترمیمی بل کو اپنی منظوری دے دی۔ اس بل کا مقصد لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں 1/3 سیٹوں کو خواتین کے لیے مختص کر کے انہیں 1/3 ریزرویشن فراہم کرنا ہے۔ اس بل کو ناری شکتی وندن ادھینیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس بل کو کل شام لوک سبھا میں بھاری اکثریت سے پاس کیا گیا۔ 454 اراکین پارلیمنٹ نے اس بل کو حق میں ووٹ دیا، جبکہ 2 رکن پارلیمنٹ نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوک سبھا میں ناری شکتی وندن ادھینیم کے پاس ہونے پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل بھارتی جمہوریت کو مستحکم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اس بل کے لوک سبھا میں پاس ہونے پر سبھی کو مبارکباد۔ انہوں نے کہا کہ نئے بھارت میں وومن لیڈ ڈیولپمنٹ کے نئے دور کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گوتم بدھ نگر ضلع کے گریٹر نوئیڈا میں اتر پردیش بین الاقوامی ٹریڈ فیئر کا افتتاح کریں گی۔ پروگرام میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہوں گے۔ 5 دنوں تک چلنے والی اس نمائش میں ریاست کے سبھی 75 اضلاع کے 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ اسکیم کے تحت آنے والے پروڈکٹ کو پیش کیا جائے گا۔ اس انٹرنیشنل ٹریڈ شو میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے خریدار پہنچیں گے۔ ریاستی حکومت پہلی مرتبہ ریاست میں بین الاقوامی ٹریڈ شو کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں ریاست بھر کی اشیاء کو پیش کیا جائے گا۔ گوتم بدھ نگر کے ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ اس ایونٹ میں 60 ممالک کے تقریباً 400 خریدار پہنچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے تقریباً 70,000 کاروباری رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ یہ ٹریڈ شو عوام کے لیے مفت ہوگا۔ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے ریاست کے الگ الگ اضلاع کے مشہور پکوان کا بھی لطف اٹھا سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 23 ستمبر کو وارانسی کے دورے پر آئیں گے۔ جناب مودی گنجاری بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور رودراکش کنونشن سینٹر میں کاشی پارلیمنٹ ثقافتی مہوتسو کے فاتحین کو سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم 16 اٹل ہاسٹل کو بھی عوام کو معنون کریں گے۔ پروگرام میں مرکزی وزیر برائے کھیل و نوجوان امور انوراگ سنگھ ٹھاکر، ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہوں گے۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی ریاست بھر میں بخار اور دیگر بیماریوں کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ لکھنؤ میں اس وقت ڈینگو کے 16 ایکٹیو معاملے ہیں۔ لکھنؤ کے سی ایم او ڈاکٹر منوج اگروال نے بتایا کہ لکھنؤ میں ڈینگو پر مکمل طور سے قابو ہے۔ انہوں نے لوگوں سے ضروری احتیاط برتنے اور بخار آنے پر ٹیسٹ کرانے کی اپیل کی۔ ڈینگو کے ہمارے یہاں قریب 15 سے 16 کیسز پر ڈے پازیٹیو آ رہے ہیں اور سب ٹائپ 2 ڈینگو ہیں، سب سامان استھتی میں، اور کوئی بھی ایسی پیک نہیں ہم کو مل رہی ہے جس سے یہ انڈیکیٹ ہو کہ لکھنؤ میں ڈینگو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کم و بیش پورے پردیش میں بھی یہی استھتی ہے۔ ہم لوگ کی طرف سے لگاتار فاگنگ اور لاروسائڈل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ ڈینگو میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت باغپت کے ضلع مجسٹریٹ جتیندر پرتاپ سنگھ نے کل قاسم پور کھیڑی گاؤں میں گرام سیکریٹریٹ میں واقع لائبریری کا معنون کیا۔ اس دوران گاؤں میں امرت کلش یاترا نکالی گئی۔ قاسم پور کھیڑی کے لوگوں نے کلش میں اپنے گاؤں کی مٹی اور چاول دیے۔ ہاپوڑ ضلع کے تھانہ دھولانا علاقے میں گزشتہ رات ایک تیز رفتار ٹرک سڑک کنارے ڈھابے میں جا گھسا، جس سے اس کی زد میں آنے سے 4 افراد کی موت ہو گئی اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثہ UPSIDC کے تحت دیہرہ کے قریب ہوا۔ ہلاک افراد میں ایک ایٹا ضلع کے گاؤں گنگوپورہ اور ایک کانس گنج ضلع کا باشندہ تھا۔ باقی 2 کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔